السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد الذی بلغ الرسالہ وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات ربی وسلامه علیہ، اما بعد۔ حضرات گرامی، قرآن کریم کی خصوصیات اور امتیازی حیثیات اور خوبیاں کیا ہیں، اس تعلق سے ہم کچھ باتیں سماعت فرما رہے تھے۔ انہی خصوصیات اور امتیازات میں سے قرآن کریم کی ایک اہم خصوصیت اور ایک اہم خوبی یہ بھی ہے کہ یہ قرآن کریم اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء کرام پر نازل فرمائیں، ان کتابوں کی یہ محافظ ہے، اور ان کتابوں پر اس قرآن کریم جیسی کتاب کو غلبہ حاصل ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ پر برحق کتاب نازل فرمائی ہے، جو اس سے پہلے جو کتابیں ہیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور ان پر نگراں اور ان کی محافظ ہے۔ تو یہ خصوصیت قرآن کریم کو ہے کہ اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل کی گئیں، مختلف اوقات میں، مختلف ادوار میں، اور مختلف انبیاء کرام علیہ السلام پر ان سب کتابوں کی یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ اور نگراں ہے۔ اسی طریقے سے اس قرآن کریم کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کے اندر جو اخبار ہیں، جو چیزیں بتلائی گئی ہیں، وہ سب کے سب سچ اور برحق ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں، جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، وہ تمام چیزیں عدل اور انصاف کی بنیاد پر ہیں۔ کسی چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو یہ نہیں ہے کہ یہ بندوں پر زیادتی ہے اور زیادتی اور ظلم کی بنیاد پر حکم دیا جا رہا ہے، بلکہ وہ چیزیں انصاف پر مبنی ہیں، اور عدل و انصاف کے تقاضے کو برقرار رکھتے ہوئے ان چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ناجائز چیزوں سے بچنے کا اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا۔ تمہارے رب کی کلمات یہ سچائی کی بنیاد پر اور عدل و انصاف کی بنیاد پر یہ مکمل ہے۔ تو جو بھی چیزیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہیں وہ سب سچ ہیں، اس کی سچائی کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے، جن چیزوں سے روکا ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں عدل و انصاف کی بنیاد پر ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم جو ہے، قرآن کریم کے اندر جو قصے بیان کیے گئے ہیں، قوم فرعون، قوم لوط، قوم شعیب، ثمود، یہ اس طریقے سے جو بھی قصے قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں، مختلف آیات میں، مختلف انداز میں آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، واعظ و نصیحت کی جاتی ہے، تو یہ تمام کی تمام جو واقعات ہیں، جو قصے ہیں پچھلی قوموں کے، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، ٹائم پاس چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ سب کی سب چیزیں یہ حقیقت میں ہوئی ہیں، رونما ہوئی ہیں، اور ان قوموں کی سرکشی کی بنیاد پر ان قوموں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی گرفت میں لیا ہے، اور مختلف طریقے سے مختلف زمانے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے
انہیں ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے ان قوموں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہلاک و برباد کر دیا ہے۔ تو یہ جو قصے ہم قرآن کریم کے اندر پڑھتے ہیں، یہ کوئی افسانہ، کوئی ناول نگاری نہیں ہے، جیسے عام طور سے کوئی ڈائجسٹ انسان اٹھاتا ہے، قصے اور کہانیاں ہوتی ہیں جو اوہام و خرافات اور خیالی دنیا میں وہ رائٹر سیر کراتا ہے، اور انسان ٹائم پاس کرنے کے لیے اس کو پڑھتا ہے، منورنجن کے لیے، تھوڑا وقت گزاری کے لیے۔ تو قرآن کریم کے اندر جو واقعات ہیں، جو قصے ہیں، یہ وقت گزاری کے لیے نہیں ہیں، ٹائم پاس کے لیے نہیں ہیں، منورنجن کے لیے نہیں ہیں، بلکہ وہ حقیقت میں وہ چیزیں رونما ہوئی ہیں، ظاہر ہوئی ہیں، اور اللہ نے جو بیان فرمایا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ قومیں ہیں جو سرکشی کی بنیاد پر، ہٹ دھری کی بنیاد پر تباہ و برباد کر دی گئیں۔ اگر یہ برائیاں تمہارے اندر بھی آ گئیں اور ان برائیوں کو تم بھی کرنے لگے، تو گزشتہ قوموں کی طرح سے، جیسے ان کو میں نے تہو بالا کر دیا تھا، ان کی وجود کو میں نے دنیا سے ختم کر دیا تھا، ایسے ہی ہم تمہارے وجود کو بھی دنیا سے ختم کر دیں گے۔ یہ قرآن کریم جو اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمانی کتابوں میں سے سب سے آخری کتاب نازل فرمائی، اور سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ اس قرآن کریم کے اندر انسان کو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے جن بھی چیزوں کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، وہ تمام چیزیں اس قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ یہ ہمارے لیے دستور حیات ہے، اور ایک مومن اور کلمہ گو انسان کے لیے انسائکلوپیڈیا ہے۔ چنانچہ آپ اس قرآن کریم کے اندر دیکھیں کہ ہم اور آپ ہیں، عقیدے کی ضرورت ہے۔ عقیدہ یہ کہ اس بات کا اقرار کہ تمام قسم کی عبادتوں کا مستحق و سزاوار صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہماری بگڑی بنا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہماری پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے۔ یہ رکوع، یہ سجدہ، یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ خشوع، گریہ وزاری، عاجزی اور انکساری، خوف، ڈر کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ تو چاہے اس کا تعلق عقائد سے ہو، وہ چیزیں بھی قرآن کریم کے اندر مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ اس کا تعلق عبادات سے ہو، آپ جگہ جگہ دیکھیے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز پڑھیے، زکوٰۃ دیجیے، سچ بولیے، کونوا مع الصادقین، سچ بولنے والوں کے ساتھ رہیے، یعنی اس کا تعلق عبادات سے ہو، تو اس کی بھی تفاصیل اور اس کی بھی توضیح قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ وہ چیزیں جن کا تعلق معاملات سے ہو، آپ کا تعلق آپ کے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہو، آپ کا برتاؤ آپ کے والدین کے ساتھ کیسا ہو، آپ کا برتاؤ آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا ہو، آپ کا برتاؤ جانوروں کے ساتھ کیسا ہو، آپ کا برتاؤ عام انسانوں کے ساتھ کیسا ہو، لین دین کیسے کیا جائے، کون سی چیز حرام ہے، حلال ہے، اس کا ایک مجمل اصول کیا ہے، یہ تمام چیزیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ اس کا تعلق سیاست سے ہو، اقتصاد سے ہو، اکنامی سے ہو، جو بھی چیزیں ہیں، سب کی سب چیزیں قرآن کریم اگر آپ پڑھیں، غور سے پڑھیں، اس کے معانی مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو وہ تمام چیزیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں جن کی ایک انسان کو دنیا کے اندر رہتے ہوئے ضرورت ہوتی ہے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ نحل کی آیت نمبر 89، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی ہے۔ کتاب، یہ قرآن جو ہم نے آپ پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میں نے نازل فرمائی ہے، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب کے اندر ہر چیز کی وضاحت موجود ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو، بڑی سے بڑی چیز ہو، چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ ہو، بڑے سے بڑا مسئلہ ہو، جس بھی چیز کی ایک انسان کو دنیا کے اندر رہتے ہوئے ضرورت ہے، وہ تمام چیزوں کی
وضاحت اس قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ وہ ہدی و رحمت و بشریٰ للمسلمین، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کتاب یہ باعث ہدایت، باعث رحمت اور مسلمانوں کے لیے باعث بشارت اور خوشخبری ہے۔ اسی طریقے سے یہ قرآن کریم جسے ہم پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ تاثیر قوی علی النفوس من الانس والجن، اس قرآن کریم کا اثر ایک انسان کے نفس پہ ہوتا ہے اور ایک جنات کے نفس پہ ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ دل جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے یہ سمجھنے والا دل ہو جائے، یہ دماغ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے اس کو ذرا کام میں لائے انسان، اس دماغ پہ پردہ نہ پڑا ہوا ہو، باپ داداؤں کی بیجا تقلید کا پردہ نہ پڑا ہو کہ ہمارے گاؤں کے لوگ، ہمارے سٹی کے لوگ، ہمارے محلے کے لوگ، ہمارے خاندان کے لوگ تو ایسے کرتے چلے آ رہے ہیں، تو اب یہ نئی نئی چیز، اب ایسا ہم کیسے کریں؟ تو یہ ہے کہ اگر ان اعضاء کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، یہ دل ہے، یہ دماغ ہے، یہ آنکھ ہے، یہ کان ہے، اگر ان کو ہم صحیح طور پر استعمال میں لائیں تو اس قرآن کریم کا اثر یہ انسان کے نفس پہ ہوتا ہے، اور انسان ہی نہیں، اس قرآن کریم سے متاثر یہ جنات بھی ہوتے ہیں، اور یہی دو مخلوق ہیں جو عبادت کے مکلف ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ زاریات کی اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جناتوں کو اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اے لیوحدون، تاکہ یہ لوگ میری وحدانیت کے قائل ہو جائیں۔ آپ دیکھیے کہ بڑے بڑے وہ جگادری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شہر مکہ کے اندر نبوت سے آپ کو سرفراز کیا گیا، آپ نبی بنائے گئے، آپ نے توحید کی دعوت دی، آپ کی راہ میں وہ آڑے آئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال کو دیکھیے کہ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کے ارادے سے نکلے، پورا واقعہ موجود ہے آپ کے سامنے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے کایا پلٹی اور کس طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے جب انہوں نے سنا تو یہ ہے کہ اتنا اثر ہوا کہ اس اثر کی بنیاد پر وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ بعض وہ صحابہ جب وہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو ان کا بیان ہے کہ اسلام لانے سے پہلے سب سے مبغوض اور سب سے ناپسندیدہ چہرہ میری نگاہ میں تھا تو محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، لیکن جب اسلام لے آئے، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تو کہتے ہیں کہ اب سب سے محبوب، سب سے پسندیدہ چہرہ اس کائنات کے اندر ہماری نگاہ میں کسی کا ٹھہرا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبوب اور پسندیدہ چہرہ دنیا کے اندر میری نگاہ میں کسی کا نہیں تھا۔ تو یہ کیا چیز تھی؟ یہی قرآن کریم کا اثر تھا کہ قرآن کریم جب اثر کرتا ہے تو وہ صحابہ کرام انہوں نے اپنے مال کو چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، کنبہ قبیلے کو چھوڑ دیا، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ قرآن کریم ہی کی تاثیر تھی، اور یہ قرآن کریم ایسی کتاب کہ اس کی تاثیر، اس کا اثر صرف بندوں پر نہیں، انسانوں پر نہیں، جناتوں پر بھی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک وادی جس کا نام وادی نخلا تھا، صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی میں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، جنوں کی ایک جماعت گزری اور انہوں نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تلاوت کو سنا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ سورہ جن کی آیت نمبر 1 اور 2، جس میں اللہ تعالیٰ نے جنوں کی اس حقائق کا ذکر کیا کہ انہوں نے کہا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے
ایک قرآن سنا ہے جو بہت ہی عجیب و غریب ہے، یہدی الی الرشد۔ یہ قرآن کریم، اس کا مقصد کیا ہے کہ یہ رشد و ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یہ کتاب ہدایت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ فآمنا بہ، تو ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم اس رب کے ساتھ کسی کو شریک و ساجھی نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو یہ قرآن کی تاثیر تھی کہ قرآن سے انسان ہی نہیں بلکہ جنات بھی متاثر ہوئے۔ لیکن آج کا وقت جس سے ہم گزر رہے ہیں، یہ کتنے ہمارے کلمہ گو بھائی ہیں کہ ان کا دل پتھر سے زیادہ سخت ہو گیا ہے، ان کا دل پتھر سے زیادہ سخت ہو گیا ہے۔ وہ صحابہ کرام تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جھرمٹ میں اٹھنے بیٹھنے والے تھے کہ ان کا دل موم سے زیادہ نرم تھا، کہ جب یہ قرآن کریم سنتے تھے تو ان کے آنکھ کان یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، باتوں کا اثر ہوتا تھا، قرآن کریم کا اثر ہوتا تھا۔ لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ سیاہ کاریاں اتنی انسان کر رہا ہے، گناہ اتنا کر رہا ہے کہ گناہ کرتے کرتے اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے، تو یہ دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے تو یہی وہ دل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دل پر مہر لگا دی ہے۔ تو اب پورا قرآن 24 گھنٹہ سناتے رہو، جمعہ میں آئے گا، سنتا ہے خطبہ، سر ہلاتا ہے لیکن نکلتا ہے تو بے اثر ہو کر کے، اس لیے کہ دل پہ مہر لگ چکا ہے، اسے گناہوں سے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ جب دل جو سمجھنے والا ہے، جو کام کرنے والا ہے، یہ بلاک ہوتا ہے، نسیں آپریشن ہو جاتا ہے، بائی پاس سرجری ہو جاتی ہے تو دل کام کرنے لگتا ہے۔ لیکن یہ دل اگر گناہ کرتے کرتے سیاہ ہو جائے اور پورا دل سیاہ ہو جائے تو یہ دل پہ زنگ لگ جاتا ہے، پھر یہ باتیں قرآن کریم کی جو اثر ہونی چاہیے وہ اثر کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ قرآن کریم جو ہم سب کے لیے سراپا باعث ہدایت، باعث رحمت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے لیے اسے باعث رحمت اور باعث ہدایت بنا۔ اور مولا، یہ قرآن جب تیرے نبی تیرے صحابہ کرام کے سامنے پڑھتے تھے، یہ قرآن ان پر اثر انداز ہوتی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے دلوں کی سختی کو تو ختم فرما دے، اور یہ ہے کہ اس قرآن کریم کا جو اثر ہونا چاہیے، اس سے جو اثر لینا چاہیے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما کہ ہم جب قرآن کریم کی تلاوت ہو، قرآن کریم کے اندر جو احکام ہے وہ بیان کیے جائیں، ہمارے اندر کوئی کمی اور خامی ہو تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کو ہمارے لیے اثر انداز بنا دے کہ اس قدر یہ قرآن کریم ہمارے دلوں کے اندر اتر جائے کہ ہم ان منہیات سے رک جائیں اور ان معمورات کو بجا لائیں جن کے بجانے پر مولا تو خوش ہو جا، اور ہمیں جنت کی نعمتوں سے مولا ہمیں بہرور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔